آج کل کے جیسے حالات ہیں، ہر دوسرا شخص زندگی کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص کا یہی رونا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے، جبکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ جس نے دی ہے وہی اس کو واپس لے سکتا ہے اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر لے جانا ہے۔ ایک عربی کہاوت کے مطابق اگر آپ مرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی کے اندر ڈوب کر مریں۔ اگر سمندر میں آپ نے چھلانگ لگائی اور آپ ڈوبتے ساتھ ہی مر گئے تو مطلب آپ مرنا چاہتے ہیں، مگر اگر آپ لوگ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی خودکشی کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کو انسسٹ کیا جا رہا ہے کام کرنا، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کے ساتھ آپ نہیں رہنا چاہتے لیکن آپ کو رہنا پڑ رہا ہے، یا کوئی ایسی بات آپ کو بار بار ریمائنڈ کروائی جا رہی ہے جو آپ بھولنا چاہتی ہیں لیکن وہ بار بار آپ کے آگے دہرائی چاہتے ہیں کہ آپ نہ چاہ کر بھی اس کو بار بار سننا پڑتا ہے۔ ان سب حالات سے آج کل کے جیسے معاشی حالات ہیں، گھریلو مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، ان سب کے بعد اکثر لوگوں کا مین جو پوائنٹ آتا ہے نا، کچھ اور سمجھ نہیں آتی تو وہ مرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسنٹلی جیسے ہم نے عائشہ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، انڈیا کی لڑکی کی جس نے سمندر کے اندر کود کر چھلانگ لگا دی، اس کے بعد کراچی کی بھی ایک لڑکی نے اس طرح کیا۔ تو ایک تو ہم لوگ ارد گرد کے لوگوں سے دیکھ کر نا وہ ٹرینڈ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں اب کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو ہم خودکشی سٹارٹ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ خودکشی کہنے کو یہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی جو کام کرتا ہے انسان پتہ نہیں وہ کس پیک پہ جا کے کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا، ہم نے زندگی کا جو کوئی کام ہونا، جو یہ زندگی کا جو چیز ہے اس کو ہم نے ختم کرنے کا پہلو نہیں سوچنا، ہم نے اس کے اندر ایسا کچھ سوچنا ہے، ان مسائل کو حل کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح ہم حل کر سکیں، حالات سے لڑنا ہے۔ اور ایسے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور اس کو اللہ کی طرف ہی لوٹانا ہے، تو اس کو ختم کرنے کا ہمارے پاس حق ہی نہیں ہے۔ اور مایوسی کفر ہے، یہ خود قرآن پاک میں کہا گیا ہے۔ تو پھر جب ان سب چیزوں سے ہٹ کر بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج کل اتنی زیادہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہیں، نفسیات کی ہو رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایک پرسن ہے جو بولتا بولتا اچانک خاموش ہو گیا ہے، اس کے اوپر آپ نظر رکھیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پرابلمس دن بدن، جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ دن بدن انکریز ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ایک بندہ فرسٹریشن میں آ کر کہہ رہا ہے کہ میں اس زندگی کو ختم کر دوں گا، تو آپ اس کے پر توجہ دیں۔ زندگی میں جو ہے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر توجہ دینی پڑے گی، تبھی جا کے ہم ان مسائل سے حل کر سکیں گے۔ مسائل حل کرنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، انہیں مل کر سمجھنا پڑتا ہے، سمجھ کر پھر حل کرنا پڑتا ہے۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ زمین پر ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر ایسی کوئی بیماری نہیں اتارتا جس کی کوئی شفا نہ ہو۔ تو ہر مسئلے اور مسائل کا حل ہے، خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھیں جو آج کل جہیز اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے نوجوان نسل اس کا شکار ہو رہی ہے، اس کو کیئر کریں۔ نوجوان نسل جب چلی جاتی ہے تو ان کے پیچھے ماں باپ جو نوجوان ہی ہوتے ہیں لیکن وہ بزرگ بن جاتے ہیں، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے اوپر نظر رکھیں اور اپنی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کا سولوشن ڈھونڈیں، ماہر نفسیات کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں۔ ہر وہ پرسن جس سے آپ لگ سکتا ہے پہلے خود سولو کرنے کی کوشش کریں، جب خود سولو کرنے کی کوشش نہ ہو پائے تو پھر ہر اس پرسن کے پاس آپ جائیں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔